ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمت کے پہلو رکھے ہیں اس کو آپ سے سمجھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو سورہ یوسف جس وقت نازل ہوئی ہے اس کے کوئی خاص، اس قصے کے اس وقت پہ سنانے کے کوئی خاص مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک جد و جہد سے گزر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاسک دے دیا گیا تھا بالکل ابتدا میں سورہ مدثر کے اندر کہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو لوگوں کو اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اور مخالفت بھی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی، خاص طور پر آپ کے ساتھیوں پر جو تشدد شروع ہو گیا وہ تو 5 نبوی میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور ہجرت حبشہ کی اجازت مل گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم کی سپورٹ کی وجہ سے ایک امیونٹی حاصل تھی، ٹھیک لیکن دور دور تک کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کی بات تفصیل سے آئی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کہ ان کا تذکرہ کوئی 2.5 پاروں پر پھیلا ہوا ہے، قرآن مجید میں پورا پھیلا ہوا ہے جی۔ اور دوسرا یوسف علیہ السلام کہ قرآن مجید کی ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پر ان کا انتہائی تفصیل کے ساتھ بالکل کہانی کے انداز میں ذکر ہے۔ ٹھیک۔ ان دونوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو جیسے پورا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائریکشن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، اور آپ کے لیے امید کی کرن بھی ہے